ایک وہ واسطہ ہے جس کا ایک انکار کرنے والا، غور سے سنیے گا میری بات، ایک وہ واسطہ ہے جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ واسطہ ہے جس کو اقرار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، پہلا جو واسطہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ نہیں قرآن بھیجا، بلکہ نبیوں کے ذریعے، نبی کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر کوئی، یا جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تک پہنچا، تو اللہ اور بندے کے بیچ میں انبیاء علیہ السلام واسطہ ہیں، کس تعلق سے؟ رسالت کو پہنچانے کے لیے واسطہ ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ دوسرا واسطہ ہے کہ جو بندہ سے اللہ تک پہنچنے کا، اور یہ واسطہ اگر کوئی مانتا ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہے اس طور پر کہ اس واسطے کے بغیر ہم اللہ تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنی عبادت کو ان کے لیے کریں گے یا ان کے ذریعے کریں گے اور یہی ہمیں اللہ تک رسائی پہنچا سکتے ہیں، یہ واسطہ جو ہے اس کو ماننا اس طور پر کہ اس واسطے کے لیے عبادت کوئی کرے، اس کے لیے نذر و نیاز کرے، اس سے دعا کرے، اس کے لیے کوئی بھی عبادت کرے یا اللہ کی صفت اس واسطے میں مان لے، یہ کفر ہو جائے گا، شرک ہے۔